ہم مانیں یا نہ مانیں، ہماری تمام تر مذہبیت کے باوجود تہذیب مغرب ہمارے فکر و شعور کے اندر داخل ہو چکی ہے، ہمارے رویے اس کے تبدیل ہونے سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے دین کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ جو اظہار نہیں کرتے وہ الجھنوں کا شکار ضرور ہیں۔ اب اس میں خصوصاً ہمارا نظام تعلیم، ہمارا میڈیا ہمارے ذہنوں کو کسی صحیح رخ پر ڈالنے کی بجائے ہمیں مزید مروبیت کا شکار کر رہا ہے۔ وہ مروبیت جو ہماری سیاسی غلامی کے دور میں، انگریزوں کے دور میں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ اب کہیں زیادہ ہماری غلامیوں سے بڑھ چکی ہے، باوجود اس کے کہ 57 اسلامی ریاستیں آزاد ریاستیں کہلاتی ہیں، لیکن وہ دم خم جو آزادی سے پہلے تھا اس میں بڑی کمی آ چکی ہے، اور ہم اپنی سچی اور حق بات بھی کہنے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو اس میں مختلف پہلو ہیں۔ مغربی تہذیب کیا ہے، میں اس کا تھوڑا سا، لیکن میں اصل کسی ایک جھلک آج ضرور دکھانا چاہوں گا۔ بنیادی طور پر تو مغربی تہذیب مذہب سے باغی تہذیب ہے، صرف اس میں مذہب کو اتنا حق دیا گیا ہے، اور وہ بھی مجبوراً، کہ مذہب کو زندگی سے کلیتاً خارج نہیں کیا جا سکتا۔ مذہب چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے یہودیت ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، بہرحال مذہب سے یورپ نے بڑی جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن نہیں، پھر آخری کمپرومائز اس چیز پر ہوا۔ میں ساری تاریخ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ کسی وقت اس کے اوپر ہی بات ہوگی۔ تو اس میں پھر یہاں تک تسلیم کر لیا گیا کہ مذہب ایک انفرادی مسئلہ ہے، مذہب کو آپ اپنے ذاتی مدرسے تک رکھیں یا مسجد تک رکھیں، اپنے گھریلو معاملات تک رکھیں، لیکن اجتماعی معاملات، یعنی تعلیم کیسی ہونی چاہیے، بینک کیسے چلنا چاہیے، سیاسی ایوانوں میں کس بنیاد پر کسی چیز کے جائز اور ناجائز ہونے کا فیصلہ کرنا چاہیے، اس کے لیے آپ بائبل کو کوٹ نہیں کریں گے، آپ قرآن کی آیت کوٹ نہیں کر سکتے کہ شراب حرام ہے، تو آپ اس کی بنیاد پہ کہ قرآن نے حرام کیا ہے، نہیں، اس بنیاد پہ آپ شراب کو غلط کہہ سکتے ہیں، کہ لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں کہ شراب کے یہ نقصانات ہیں، قائل کر لیں تو شراب حرام ہو جائے گی۔ امریکہ میں جیسے ناجائز قرار دی گئی تھی، 15 سال پھر عوام کے طور پہ پھر جائز ہو گئی۔ تو وہاں بنیاد الہام نہیں ہے، وحی نہیں ہے، انسانی اجتماعی سوچ ہے۔ اسی اجتماعی سوچ کے نتیجے میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہی تسلیم کیے جائیں گے۔ تو بنیادی اس کی اقدار کے اندر مساوات ہے، آزادی ہے، اور ترقی اصل مقصود ہے، ترقی کرتے چلے جائیں۔ تو اب ہم بھی کہہ دیتے ہیں جی اسلام بھی ترقی کا حامی ہے، ہم بھی کہہ دیتے ہیں جی اسلام بھی مساوات کا حامی ہے، ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ اسلام بھی آزادی کی بات کرتا ہے، لیکن میرے بھائی، جو ترقی ان کی مقصود ہے، جو آزادی، جو مساوات کا ان کا تصور ہے، وہ ہمارے سے بالکل الٹ سمت میں جانے والا ہے۔ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر بھی مساوات ہے، کوئی کسی کو ذات پات کی برادری کی بنیاد پہ یا امیر غریب ہونے کی بنیاد پہ قانون کے نظر میں کوئی بھی فرق نہیں کیا جائے گا، یہ تو بات ٹھیک ہے، وہ بھی یہ مانتے ہیں، لیکن وہ مساوات کی تشریح وہ کرتے ہیں جو آپ کے لیے قبول نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں، نگران ہیں، وعلیہن درجہ کہیں کہتا ہے کہ ان مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ حاصل ہے، فضیلت کا حاصل ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ نہیں مانتے ہیں، کہتے نہیں عورت اور مرد برابر ہیں۔ تو کیا آپ مذہبی تہذیب کو مانیں گے؟ اب آپ کہتے ہیں جی وہ سازش کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ جی راگ رنگ ہمارے اندر پینیٹریٹ، بھائی راگ رنگ ان کے نزدیک کوئی غلط چیز ہے ہی نہیں۔
تو سازش نہیں کر رہے، وہ اپنی تہذیب کا غلبہ چاہتے ہیں۔ جس طرح آپ اسلام میں کامیابی تصور کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو اجڑ پن سے نکالنا ہے، وحشت سے نکالنا ہے، ان کو جنونی پن سے نکالنا ہے، تو ان کو جمہوریت سکھانی ہوگی۔ ان کو مہذب کرنے کے لیے یہ مذہب کی جو گرفت معاشروں پہ قائم ہے، اس سے لوگوں کو آزاد کروانا ہے۔ وہ اسی طرح ان کا آزادی کا تصور ہے، ہر چیز کی آپ کو آزادی ہے۔ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز خوشی سے پڑھیے۔ آپ اچھا لباس پہننا چاہتے ہیں پہنیں، لیکن جو ننگا جا رہا ہے، ننگا ڈانس کر رہی ہے، تو آپ کو اس کے اوپر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ اس کے ویل ہے، یہ آپ کے ویل ہے، آپ کا ساتھ ٹھیک۔ اب بعض لوگ اس میں کمپرومائز کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی کیسے کمپرومائز ہوگا؟ اسلام تو کہتا ہے کہ اس امت کی بنیاد یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کی گئی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، وتواصوا بالحق کا التزام کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں مغرب اس کو نہیں قبول کرتا، اور مغرب کیا، اب آپ کے جدید تعلیمی اداروں سے نکلنے والے 20 اور 30 ہزار کی فیس دینے والے ادارے خصوصاً لینے والے، ان سے نکلنے والی مخلوق وہ اس کے جذبات نہیں ہیں جو آپ کے جذبات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ مغربی تہذیب کا میں نے تھوڑا سا پس منظر بیان کیا۔ اب میں اصل جس چیز کی طرف، جو اس وقت کرنٹ ایشو ہے، اس کے بارے میں جو کچھ جانا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں کہ جو آج میڈیا خصوصاً جو قصور کا واقعہ ہوا، زینب، اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو مغرب زدہ لوگ، مغربی تہذیب، یورپ کی تہذیب سے متاثر لوگ اس کو جواز بناتے ہیں، اس کو آڑ بناتے ہیں، اور اس کی آڑ میں اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور وہ ایجنڈا کیا ہے؟ جو عرصے سے یورپ کے اندر جس پر عمل ہو رہا ہے، اب وہ اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بچوں کی، طالب علموں کی جنسی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔